عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے؟ میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں۔ مگر وہ برابر بحث کرتا رہا حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر خاکستر یعنی راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا تو اس نے درد سے تل ملاتے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے فریاد رسی نہ کی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، اللہ پاک ناراض ہوا تو اس نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گھر گیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تو ایک نیک آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اور اس سے ایک مرتبہ ایک مظلوم کی فریاد رسی رہ گئی، ایک مرتبہ، اور اس نے صرف ایک مرتبہ ایک نماز بے وضو پڑھ لی۔ اب وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، وہ کس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہماری قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے کہ بے نمازی شخص جو ہے اس کو قبر کے اندر آگ کا عذاب دیا جائے گا، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، یہ یاد رکھ لیں۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو تیار کر لیں جو بے نمازی ہیں، بالکل پکا ذہن بنا کر تیار کر لیں اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قبر کا عذاب اس کے لیے تیار ہیں۔ تیار کر لیں اپنے آپ کو۔ اگر یہ تیاری اس کی ہے کہ میں نے عذاب آگ کا جھیلنا ہے تو دنیا میں بھی تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ وہاں پر جب جائیں تو اس کو پہلے سے پتا ہو کہ آگ جو ہے یہ جلاتی کیسے ہے۔ دنیا کے اندر کبھی کبھار کوئی آگ جلائیں گھر کے اندر اور اس کے اوپر 5 منٹ اپنا ہاتھ رکھ دیں یا اپنا پاؤں رکھ دیں یا اپنا بازو رکھ دیں، 5 منٹ رکھ دیں اس کے اوپر، تاکہ جو ہے تھوڑی سی مشق تو ہو ہی جائے نا۔ قبر کے اندر جانا ہے تو میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، چلو ایک نماز کے بدلے 5 منٹ اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیں تاکہ وہ ایک نماز کے بدلے 5 منٹ وہ دنیا میں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص نماز ترک کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار کر لے، یہ بے نمازی تیار کر لے۔ اس کے علاوہ بے نمازی کو جو دوسرا عذاب ہے، یہ توجہ سے سنیے گا، بے نمازی کا جو دوسرا عذاب ہے، ایک سانپ، گنجا سانپ، یہ بے نمازی کی قبر میں آئے گا
اور اس کو ایک ڈنگ مارے گا جس سے وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دس جائے گا، اور وہ سانپ پھر زمین میں جائے گا اور اس کو پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالے گا، اور پھر اس کو دوسرا ڈنگ مارے گا اور پھر وہ زمین کے اندر دھس جائے گا، اور یوں وہ ڈنگ پہ ڈنگ مارے گا، ڈنگ پہ ڈنگ مارے گا، اور یہ سلسلہ اس کا فجر سے ظہر تک چلے گا۔ اور وہ سانپ اس سے پوچھے گا، بتا میں نے تجھے کیوں ڈنگ مارا؟ اور پھر وہ خود بتائے گا، میں نے تجھے اس لیے ڈنگ مارا کیوں تو نے فجر قضا کی۔ پھر ظہر سے عصر تک ڈنگ مارے گا، اور پھر اسے کہے گا میں نے تجھے اس لیے ڈنگ مارا کہ تو نے ظہر قضا کی، اور پھر عصر سے مغرب تک ڈنگ مارے گا، اور پھر کہے گا کہ میں نے تجھے اس لیے ڈنگ مارا کہ تو نے عصر قضا کی، اور پھر مغرب سے عشاء تک ڈنگ مارے گا، اور پھر کہے گا کہ میں نے تجھے اس لیے ڈنگ مارا کہ تو نے مغرب قضا کی، اور عشاء سے فجر تک ڈنگ مارے گا، اور پھر اسے بتائے گا کہ میں نے تجھے اس لیے ڈنگ مارا کہ تو نے عشاء قضا کی۔ اور یوں وہ سانپ 24 گھنٹے اس کو ڈنگ مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، مارتا رہے گا۔ بے نمازیوں، دنیا میں بھی تھوڑا سا آپ مزہ چکھ لیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، کسی سانپ کو ایک دفعہ اپنے آپ کو ڈسائیں، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ قبر کے اندر جا کر تو مجھے ایک ڈنگ نہیں، ڈنگ پہ ڈنگ کھانے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی میں ذرا اس کا مزہ لے لوں کہ بھلا یہ کیسا ہوتا ہے ڈنگ۔ دوستو، جو بے نمازی ہے وہ ریڈی ہو جائے، بس صرف موت تک وہ دنیاوی زندگی کے مزے لے لے، صرف موت تک۔ اس کے بعد جو پھر اس کے ساتھ ہونا ہے وہ اس کا تھوڑا سا منظر میں نے بتا دیا، باقی اور کیا ہونا ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ یہ سزا بے نمازی کو اور کیا کیا دی جائے گی، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے جو تو آج اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ میں آگ سے اور سانپ سے دونوں سے بچ جاؤں، وہ تو پکی سچی توبہ کر کے وہ تو نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اور جو ہے عقل سے پیدل بے وقوف، اور کیا اس کو کہنا چاہیے کہ بالکل فارغ، تو وہ تو اس چیز کا کوئی احساس نہیں کرے گا، وہ تو بات سنے گا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دے گا، دیکھی جائے گی قبر میں، چلو ٹھیک ہے قبر میں دیکھی جائے گی۔ تو ہمیشہ مرتا وہی ہے جو کہ آنے والے فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جس کو پہلے سے پلاننگ جو کر لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، تو جو پلاننگ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو پلاننگ ہماری کیا ہے کہ میں نماز آج سے اپنی نماز میں شروع کر دیتا ہوں، اور میں پچھلی جو نمازیں ہیں ان کی قضائی کر دیتا ہوں، میں اللہ پاک سے معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، یہ تو ہوگا سمجھدار۔ اور بے وقوف آدمی وہ بات سنے گا ادھر سے نکال دے گا، اچھا ٹھیک ہے یار سارے نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، تو ٹھیک ہے قبر سے جاواں گے دیکھ لیں گے، پتہ نہیں قبر سے کی ہو رہا ہے۔ جو بے وقوف آدمی ہے وہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو کیا کر لے گا، وہ شیطان اور اپنے نفس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھا بجھا لے گا، اور چلو کوئی گل نہیں یار نماز رہنے دے، اور دیکھا جائے گا، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، اللہ پاک نو ساڈیاں نمازاں نہیں چاہیے، اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے۔
وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن حقیقت حقیقت ہے، حقیقت حقیقت ہے۔ تو لہٰذا جو انسان آج بھی اس چکر میں ہے کہ میری شاید بچت ہو جائے گی، تو وہ شاید سے باہر آ جائے۔ بچت یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کی کرنی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور بے نمازی کی سزا میں نے آپ کو بتا دی۔ اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ میرا یہ جو لیکچر تھا یہ تو صاحب عقل کے لیے ہے۔ عقل مند وہ ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے۔ تو میرا یہ جو لیکچر ہے جو دوست سن رہے ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ میں بے عقلوں سے بات نہیں کر رہا۔ بے عقلوں سے بات کر کے فائدہ ہی کیا، جو بات کو سمجھے بھی نہ اور پتہ بھی چل جائے کہ خطرہ آگے ہے پھر بھی وہ اس طرف جائیں۔ عقل والا بندہ خطرہ مول نہیں لیتا، عقل والا بندہ خطرہ نہیں مول لیتا، عقل والا سمجھ والا بندہ وہ خطرے سے پہلے وہ اس کی پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے اس سے بچنا کیسے۔ تو انشاءاللہ الکریم میں امید کرتا ہوں کہ صاحب عقل لوگ، سمجھدار لوگ انشاءاللہ الکریم وہ اپنی نماز کو پابندی سے ادا کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچائیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی